السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذا شأن كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بندگان متقین سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی الہی اختیار کرنے سے اعمال کو بھی زینت ملتی ہے، اعمال قبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندگان خدا سے محبت کرتا ہے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی الہی ضروری ہے، اسی وجہ سے اس کی وعظ و نصیحت بار بار کی جاتی ہے۔ ہر خطبہ جمعہ میں ضروری ہے تقوی الہی کی دعوت دینا۔ یہ تقوی الہی تذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، یاد دہانی کے لیے بھی ہوتا ہے، ثابت قدمی کے لیے بھی ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ ریمائنڈر کے لیے بھی ہے کہ ہم تقوی الہی سے غافل نہ ہونے پائیں۔ تقوی الہی سے اگر غافل ہو گئے تو غفلت میں جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ قبول نہیں ہوتا۔ توجہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا یہ مشورہ رہتا ہے کہ اگر یہ بیماری ہے تو آپ اتنا چلیے، تو کہا جاتا ہے ہم تو اتنا زیادہ چل دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، وہ چلنا الگ ہے۔ اس خیال سے اور اس اٹینشن سے چلیں تو وہ چلنا ہوتا ہے، ورنہ آپ 2 کلومیٹر بول رہے ہیں، ہم 10 کلومیٹر روزانہ چلتے ہیں، کہتے ہیں وہ نہیں کام آنے والا۔ توجہ، دھیان سے جو کام کیا جائے اس کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو تقوی الہی کے ساتھ جو کچھ انجام دیا جائے گا وہ مرحلہ الگ ہی ہوتا ہے۔ وہ انسان اس میں خلوص دکھلاتا ہے کہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں انسان حاضر ہی دکھلاتا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ تقوی الہی ہوگا تو خلوص بھی پیدا ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی، جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اور اگر تقوی الہی نہیں ہے تو بس ایسے ہی کہ کر لو جلدی سے، نام ادا ہو جائے، ہمارا بھی نام آ جائے، ہمارا بھی حصہ لگ جائے۔ لیکن جب تقوی الہی ہوگا تو پھر جو ہے دل و جان سے انسان خدمت بھی کرے گا اور دل و جان سے کام بھی کرے گا۔ تو یہ تقوی الہی کی وعظ و نصیحت اسی لیے ہے کہ انسان بیدار رہے۔ دنیا غفلتوں والی ہے، دنیا میں اگر ہم مست ہو جائیں گے تو غفلتوں میں چلے جائیں گے۔ غفلتوں سے نکالنے کے لیے ہی تقوی الہی کی وعظ و نصیحت ہوتی ہے۔
کہ دنیا میں ہمیں اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا ہمارے کام کے لیے ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا داری میں ہم ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں۔ تیرنا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم پاک و صاف ہو جائیں، نہا دھو لیں، زیادہ اس میں ڈوبنا نہیں ہے، ڈوبے تو چلے گئے۔ اتنا ہی لو جتنا تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے کام کے لیے ہے۔ تو اتنا ہی کہا گیا ہے، دنیا سے اتنا ہی لو لگاؤ جتنا تمہارے کام کے لیے ہے۔ اس میں اگر ڈوبتے چلے جاؤ گے تو پھر ڈوب جاؤ گے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ پہلے آج ہم جو ہے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس ہفتے کی مناسبت کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وقت کم ہوتا ہے اور مناسبتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن مناسبتیں جو ہیں وہ سب آپ کے دل و دماغ میں ہیں اور اسی راہ پہ آپ حضرات ہیں۔ تو فضیلت جو ہے اس مہینے کی جو ہے وہ بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ مختصراً جو ہے ایام ہفتہ کی مناسبت ہوگی۔ اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سی ولادتیں ہیں۔ پہلی رجب بھی ولادت ہے، 3 رجب بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، یہ ساری ولادتیں ہیں۔ تو یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس 3 مہینے کی بڑی قدر و قیمت ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ رجب مولا علی علیہ السلام کا مہینہ تھا، شعبان رسول اللہ کا ہے، اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے بھی بتلا رہے ہیں کہ اگر اللہ رسول تک جانا ہے تو مولا علی سے اچھا کوئی وسیلہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ والے بننا چاہ رہے ہو تو پہلے علی اور رسول والے بن جاؤ تو تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ اور اللہ کا جو تعارف علی اور رسول نے بتلایا ہے، ایسا تعارف کوئی نہیں کرا سکا۔ جتنی معرفت کا درس ان لوگوں نے دیا ہے کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا۔ تو یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس کا اہتمام جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کو جمع فرماتے اور فرماتے تھے کہ اے میرے صحابیوں، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگ کہتے تھے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی محبت میں اس مہینے میں روزے رکھو۔ جو واجب روزے ہیں وہ رمضان المبارک کے ہیں، لیکن اور مہینوں میں روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے، مستحب روزے کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نبی اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور امام فرماتے ہیں خدا اور رسول کی محبت میں یہ کام کرو کہ اس مہینے میں روزے رکھو۔ یہ جو جملہ فرمایا کہ خدا رسول کی محبت میں یہ کام کرو، یہ بہت بڑا پیغام ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ اگر محبت میں کام کیا جاتا ہے تو اس میں کاہلی نہیں ہوتی، اس میں سستی نہیں ہوتی۔ جو کام محبت خدا و رسول میں ہوگا وہ خلوص کے ساتھ ہوگا، جذبہ ایمانی کے ساتھ ہوگا، عقیدت مندی کے ساتھ ہوگا، حوصلے سے ہوگا، جو حق ہے عبادت کا اس طریقے سے ادا ہوگا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ محبت خدا رسول چاہیے۔ امام فرماتے ہیں اس مہینے میں اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے روزے رکھو۔ ہمارا ہر
کام جو ہے قربتاً اللہ ہوتا ہے، وضو کر رہے ہیں تو قربتاً اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، جمعہ کا غسل کیا ہے اس میں بھی نیت قربتاً اللہ تھی، روزہ رکھنا ہے اس میں بھی نیت قربتاً اللہ کی ہے، یعنی ہر کام اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ اور رسول سے تقرب چاہتے ہو تو اس مہینے میں روزہ رکھو، اور اللہ جو ہے پھر اس کو وہ تقرب دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب سے مولا علی علیہ السلام نے سنا تھا کہ اس مہینے میں روزے کے فضائل زیادہ ہیں، امام نے پورے مہینے روزے رکھے اور یہ فرمایا کہ جب تک زندہ رہوں گا پورے شعبان کا روزہ رکھوں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے جب سے رسول اللہ سے سنا روزے کی فضیلت کو، تب سے وہ پوری زندگی رمضان سے پہلے رجب کے پورے مہینے کے روزے مولا علی علیہ السلام رکھتے تھے۔ اس کا فائدہ کہ خدا تعالیٰ اسے تقرب عطا کرے گا اور قیامت کے دن اس کو عزت و احترام ملے گا اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی جو خدا رسول کی محبت میں اس مہینے میں روزہ رکھے گا۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کئی معصومین نے سلسلہ پورا بیان کر کے فرمایا ہے، یعنی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ مجھ سے جو ہے چوتھے امام نے بیان کیا، اور چوتھے امام نے فرمایا مجھ سے میرے بابا امام حسین نے، اور ان سے ان کے بابا نے، اور ان سے ان کے بھائی جناب رسول خدا نے فرمایا ہے، پورا سلسلہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے جتنا ہو سکے روزہ رکھیں، کم سے کم 3 روزہ تو رکھنا ہی چاہیے۔ جمعرات کا روزہ اس میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں جو ہے جو مختصر سے اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ وصل التوبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور صدقہ دینا ہے۔ صدقے کے بارے میں ہے اگرچہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، آدھی کھجور تو ہمیں ہمیشہ کھانا چاہیے، اگرچہ رمضان مبارک میں ہمیں اس کے فائدے نظر آتے ہیں، یہ ہمیں ہمیشہ کھانا چاہیے، بچوں کو کھلانا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں صدقہ دو، اگرچہ تم آدھی کھجور صدقہ دو۔ آدھے کھجور کی کیا ویلیو ہے، لیکن امام نے آدھے کھجور کی مثال بیان کر کے فرما دی، یہ نہ سوچنا کہ جب ہم 10 روپیہ صدقہ نکالیں گے تبھی صدقہ ہوگا۔ آپ کوشش تو کریں، جو اللہ نے دیا ہے وہ نکالیں، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس مہینے میں صدقہ جو دیا جائے گا تو خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اللہ اس پر حرام کر دے گا جو اس مہینے میں صدقہ نکالے گا۔ پھر امام نے فرمایا، جب امام سے پوچھا گیا اس مہینے میں کون کون سا عمل کریں، تو امام نے فرمایا روزہ رکھو، اس کے بعد صدقہ، اس کے بعد اس مہینے میں جو صدقہ نکالا جائے گا اس صدقے کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اس مہینے میں صدقہ نکالنا ایسا ہے جیسے تم اونٹ کے بچے کو پال رہے ہو۔ اونٹ کے بچے کو پالنا مطلب کہ ہم نے جب کسی سے لیا تھا تو وہ بچہ تھا، اسے ہم نے پالا، بڑا کیا، اب وہ مالدار ہو جائے گا، اولاد والا ہو جائے گا، اس کی نسل بڑھ جائے گی، فراوانی ہو جائے گی، اب تمہیں اس سے فائدہ ملنے والا ہے۔ ایک تم نے پالا تھا، اب اس سے کئی ہو گیا۔ یہ مثال امام نے دی، اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ مثال تمہاری سمجھ میں نہیں آئے تو دوسری مثال امام نے بیان کی کہ شعبان میں نکالا ہوا صدقہ ایسے ہی بڑھتا ہے جیسے ہی اونٹ کا بچہ بڑھتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم آخرت میں دیکھو گے
تو یہی دنیا میں نکالا ہوا صدقہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی جو ہم یہ 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ جو بھی نکال رہے ہیں، یہ ہمارا 5 10 20 ہی نہیں رہنے والا ہے، یہ اس رفتار سے بڑھے گا جیسے اونٹ کا بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا صدقہ جو ہے اس مہینے میں نکالا ہوا وہ ترقی کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب تم آخرت میں تم دیکھو گے تو وہ کوہ احد کے جیسا ہو جائے گا، وزنی، بھاری بھرکم پہاڑ جیسا، اور احد کے پہاڑ کی مثال دی ہے۔ تو اس مہینے میں یہ کرنا چاہیے۔ چوتھا عمل جو یہ ہے کہ اس مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا یا مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، اسے زیادہ پڑھنا ہے۔ وہ دعا جو جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ جملہ آیا، جمعے کے دن جو ہے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کے پڑھنے پہ مومنین سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ باقاعدہ ہم نے افریقہ میں دیکھا، دارالسلام میں اور دوسری جگہوں پر، کہ جب یہ دعا پڑھی جاتی تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بلند کرتا اور یہی دعا پڑھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اس میں جو ہے مشرکین سے برات کے بارے میں، اس میں جو ہے اللہ کی عبادت کے بارے میں ہے، اور یہ سب مل جل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دعا بھی اس مہینے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ شعبان میں ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھے، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، اور بعد نماز جو ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ اس کی نیک حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ جی ہاں، ہر رکعت میں 2 سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، اور نماز تمام ہونے کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھیں گے۔ اور یہ شعبان کے ہر جمعرات کو، روزانہ نہیں ہے، اونلی تھرسڈے ہے۔ شعبان میں صلوات زیادہ پڑھنا چاہیے، درود شریف جو ہے کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اسی شعبان میں صلوات شعبانیہ ہے جو روزانہ زوال کے وقت پڑھنا ہے، یعنی نماز ظہر کے وقت پڑھنا ہے۔ بڑی مختصر سی ہے، ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے، 7-8 منٹ لگے گا، اگر آپ پڑھیں گے تو اور جلدی بھی ہو جائے گا۔ اس مہینے میں جو ہے وہ صلوات شعبانیہ جو ظہر کے ٹائم یعنی زوال کے ٹائم روزانہ پڑھنا ہے، اور مناجات شعبانیہ ہے اسے بھی پڑھنے کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ تو یہ اس مہینے کے مختصر سے اعمال تھے جو اسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اب جو اس ہفتے کی مناسبت ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ 3 شعبان ہے۔ 3 شعبان ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ۔ آپ کی ولادت 4 ہجری کو ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مبارکبادی کا اہتمام کیا ہے، جشن ہے، جشن کا اہتمام ہوا ہے۔ جشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ خوشی منائی جائے۔ یہ رسول کے گھر میں خوشی منائی جا رہی ہے، جناب زہرا کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، مولا علی کے یہاں خوشی کا ماحول ہے، اور جیسی خوشی اور جیسی مبارکبادی، جیسا جشن امام حسین علیہ السلام کی ولادت میں ملا ہے، شاید ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ایسے موقع پر اللہ نے جبریل کو مبارکبادی دینے کے لیے بھیجا ہے، اور جبریل کے ساتھ ملائکہ بھی آ رہے ہیں، اور سب کو یہ حکم خدا ہے کہ ہماری طرف سے درود و سلام پہنچانا، اور تم سب جا کے مبارکبادی پیش کرو۔ اور اسی منظر کو دیکھ کر فطرت جو جزیرے میں پڑا ہوا تھا، اس نے
جبریل امین سے سوال کیا، جبریل کہاں جا رہے ہو یہ ملائکہ کے ساتھ، یہ ملک کے ساتھ زمین پہ کہاں؟ تو کہا کہ نبی کیا نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم سب مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو مولا حسین کی ولادت پہ مبارکبادی کا سما تھا، جو جشن کا سما تھا، جو خوشی کا ماحول تھا، ایسا کہیں نظر نہیں آیا۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے مبارکبادیاں آتی رہیں، اللہ کی طرف سے نام آتے رہے، لیکن جس شان سے مولا حسین کی مبارکبادی کے لیے اللہ نے ملائکہ کو بھیجا ہے، جبریل کی قیادت میں بھیجا ہے، ایسا اہتمام نظر نہیں آیا۔ اور امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جو ہے درود و سلام بھی پہنچایا گیا ہے، اور مبارکبادی بھی پیش کی گئی ہے، اور فطرس بھی آیا ہے۔ اللہ پہلے ہی دن یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو حسین کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، دنیا کے عام بشر نہ سمجھنا، آج پہلی ہی منزل پہ فطرس کو معافی دلا کر بذریعہ حسین دنیا کو اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو، جو حسین آج پیدا ہوا ہے نبی کے ہاں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اس کی رسائی، اس کی فضیلت، اس کی منزلت فقط دنیا والے ہی اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، زمین والوں کے لیے بھی باعث رحمت ہوگا، اور آسمان والوں کے لیے بھی باعث رحمت ہوگا۔ آیا ہے تو آسمان والوں کو معافی دلا رہا ہے، اور جب جائے گا تو کربلا میں حر کو بھی معاف کرا کے جائے گا۔ گویا حسین بتلانا چاہتے ہیں کہ جس دن میں آیا اس دن ملائکہ کو معاف کرایا، اور جس دن جا رہا ہوں انسانوں کو معاف کرا کے جا رہا ہوں۔ دنیا اور آخرت ہر ایک کے لیے جو ہے نجات دہندہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی۔ جو اہتمام اس موقع پر ہوا کہیں نہیں ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ محبت اور ان کی یاد، ان کی عزا، ان کا ماتم اسی شان سے ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، نہ مسلمان، نہ صحابی، نہ نمازی، نہ قاری، نہ حافظ، کوئی نہیں۔ بھئی مدینہ بہت بڑا تھا، نبی کے چاہنے والے رہتے تھے، رشتہ دار رہتے تھے، صحابہ رہتے تھے، لیکن جو مقام امام حسین علیہ السلام کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ سارے نمازی، سارے حاجی، سارے رشتہ دار، ان لوگوں نے رسول اللہ کا ہاتھ چوما ہے، پیشانی چومی ہے، لیکن نبی کا ہاتھ پکڑ کر چلے نہیں ہیں۔ لیکن امام حسین نبی کا ہاتھ پکڑ کر چلے ہیں۔ پشت نبی پر جو ہے امام حسین سوار ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں سوار ہوا ہے، یا مولا حسن، یا مولا حسین، یا ان کے بابا علی، باقی کوئی پشت نبی پہ نہیں آ سکا، کوئی نبی کے کاندھوں پہ نہیں آ سکا۔ اور اللہ نے اہل بیت کی ولادت کا اہتمام اور ان کی فضیلت کو دنیا میں دکھلایا ہے۔ دیکھنے کے لیے یہ ظاہری آنکھ نہیں چاہیے، یہ دل والی آنکھ چاہیے، یہ ایمان والی آنکھ چاہیے، یہ عقیدے والی آنکھ چاہیے، یہ محبت والی آنکھ چاہیے۔ علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کروایا کہ کوئی نہیں پیدا ہوا خانہ کعبہ میں، اور امام حسین کی پیدائش پر جو ہے زمین والے تو بعد میں فائدہ اٹھائیں گے، آسمان والوں کو جو ہے نجات دلوا کر بتلا رہا ہے کہ دیکھو اس کی ولادت کے وقت ہی یہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، اسے اپنا جیسا نہ سمجھنا۔ اور پھر نبی اللہ نے دکھلایا کہ نماز ہو رہی تھی اور سب نماز پڑھ رہے تھے، پشت نبی پہ جو ہے حسین آ گئے، نبی کی پشت پر کوئی نہیں آیا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جو کوئی نہیں شامل ہے۔
کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے پوسٹ پہ نہیں آتا، اگر آتا ہے تو ہٹا دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن مسجد نبوی ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام آئے اور حالت سجدہ میں نبی ہیں، پشت پر جا کر بیٹھ گئے۔ نبی اللہ نے ہٹایا نہیں، گرایا نہیں، بھگایا نہیں۔ کسی صحابی کی مجال نہیں تھی، کسی نمازی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتا اور نبی کی پشت سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو ہٹا دیتا، گرا، بلکہ امام بیٹھے ہی رہے۔ اور آج رسول اللہ نے ذکر سجدہ جو ہے وہ طولانی کر دیا۔ محبت خدا رسول ہو تو ہر جگہ مزہ آئے گا، اور اگر محبت خدا رسول نہیں ہوگی تو ہر جگہ سزا ملنے والی ہے۔ یہاں نبی اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ جو نمازی ہیں وہ بار بار اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لا محالہ سبحان اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہی سبحان اللہ اگر محبت حسین میں پڑھا جاتا تو نماز قبول ہو جاتی، اور اگر محبت نہیں ہے تو یہی نماز آج کتنا کھل رہی ہوگی، کتنی لمبی نماز ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے دشمنی اہل بیت میں نماز سے بہت سی چیزوں کو ہٹا دیا۔ کسی نے اذان سے جملہ ہٹا دیا، کسی سے نماز سے جملہ ہٹا دیا، کسی نے جو ہے قرآن سے ہٹا دیا۔ آج ویسی نماز نہیں ہے، ویسی اذان نہیں ہے جیسی رسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ یہ محبت ہوتی تو ہر لمحہ یاد رکھا جاتا۔ اذان سے اشہد ان امیر المومنین بھی نہ ہٹتا، اذان سے حی علی خیر العمل بھی نہ ہٹتا، نماز میں سورے پڑھتے وقت بسم اللہ بھی پڑھی جاتی، لیکن آج بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یہ دشمنی ہے مولا علی میں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر خدا رسول سے محبت ہوگی تو ہر عبادت میں مزہ آنے والا ہے، اور اگر خدا رسول کی محبت نہیں ہوگی تو ہر جگہ سزا ملنے والی ہے۔ قرآن میں بسم اللہ لکھا ہے، ہر سورے سے پہلے لکھا ہے، لیکن وہی مسلمان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو بغیر بسم اللہ کے سورے پڑھ کے گزر جاتا ہے، جبکہ کتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں بسم اللہ کی فضیلتوں میں، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ، سوائے سورہ توبہ کے، سورہ برات کے، ہر سورے کا جز ہے، لیکن بڑی شان سے نماز پڑھنے والے ہیں اور بغیر بسم اللہ کے پڑھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ ان سے پوچھو تو کہیں گے ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ نبی نے تو ایسی نماز نہیں پڑھی ہے، نبی نے بغیر بسم اللہ والی نماز تو نہیں پڑھی، لیکن سب پڑھ رہے ہیں۔ تو محبت اگر ہوتی تو انسان کو مزہ آتا۔ یہ نماز جو مدینے میں رسول اللہ نے پڑھائی ہے، جس پہ امام حسین علیہ السلام پشت نبی پہ سوار ہیں، ان لوگوں کو مزہ آیا جن کے دلوں میں رسول اور آل رسول کی محبت تھی، اور ان لوگوں کو سزا مل رہی تھی جن کے دلوں میں رسول اور آل رسول کی محبت نہیں تھی۔ نبی اللہ نے بھی نہیں ہٹایا اور اللہ نے بھی نہیں ہٹایا۔ اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ آج حسین کی فضیلت کو میں دکھلا کر ہی دم لوں گا، ورنہ جیسے آئے تھے ویسے حکم خدا آ جاتا ہے، نبی ہٹا دو انہیں، اتار لو انہیں، نماز ہے، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بچوں سے مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن پہلی منزل پہ اللہ نے وہی نہیں بھیجی،
اللہ اگر چاہتا تو جیسے حسین آئے تھے ویسے ہی حکم بھیج دیتا، جاؤ انہیں ہٹا دو، لیکن اللہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ آج عظمت امام حسین علیہ السلام ان نمازیوں کو پتہ چل جائے۔ 70 مرتبہ سبحان اللہ نبی اللہ نے پڑھا، ذکر سجدہ طولانی ہو گیا۔ یہیں سے ہم تمام چاہنے والوں کو یہ سبق بھی لینے کی ضرورت ہے کہ محبت حسین دلوں میں ہو تو عبادتوں میں مزہ ملنے والا ہے، عبادتوں سے غفلت نہیں ملتی ہے، عبادتوں سے فرار نہیں ملتا ہے، عبادت چھوڑی نہیں جاتی ہے، عبادت ترک نہیں کی جاتی ہے۔ محبت حسین ہو تو عبادت میں اور غرق ہو جایا جاتا ہے، عبادت میں اور مزہ آ جاتا ہے۔ اور وہ منزل بھی آئی کہ سب انتظار میں تھے، نمازی رسول کے انتظار میں، رسول جبریل کے انتظار میں، جبریل وحی کے انتظار میں، وحی مشیت کے انتظار میں، مشیت خدا کے انتظار میں، خدا مرضی حسین کے انتظار میں کہ حسین کی مرضی پتہ چلے تو کچھ پیغام بھیجا جائے۔ پورا انتظار ہے۔ مدینے والوں کو یہ انتظار عبادت تو مل گیا، ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی انتظار عبادت ہے۔ نمازیوں نے نبی کا انتظار کیا، نبی نے جبریل کا انتظار کیا، جبریل نے وحی کا انتظار کیا، وحی نے مشیت کا انتظار کیا، مشیت نے خدا کا انتظار کیا، خدا نے مرضی حسین کا انتظار کیا۔ یہ سارے انتظار عبادت تھے۔ ہمیں کیا ملا؟ کہا گھبراؤ نہیں، حسین کے انتظار میں بھی عبادت ہے، اور حسین کی نسل سے ایک ایسی اولاد پیدا کروں گا جسے پردہ غیب میں رکھوں گا، اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس امام کا انتظار کرتے جاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ آج ہم سب بھی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار امام یہ عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ اور اسی 3 شعبان کو سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تھے جب مدینہ سے نکلے۔ 28 رجب کو جو نکلے ہیں تو 3 شعبان کو امام جو ہے مکے پہنچے ہیں۔ 4 شعبان کو مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ یہ بھی شخصیت بڑی عظیم ہے، ہر اولاد پیدا ہونے کے بعد پالی جاتی ہے، ہر اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کا مستقبل دیکھا جاتا ہے، ہر اولاد پیدا ہونے کے بعد اس سے امید باندھی جاتی ہے، لیکن ذات مولا عباس وہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے عظمت عباس زمانے میں ولادت سے پہلے مراحل کو طے کر کے بتلایا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد عباس کو بعد میں دیکھنا، ان کے وجود سے پہلے ان کی عظمت کو میں بتلائے دے رہا ہوں کہ میں خدا سے نماز میں مانگوں گا عباس کو، اور اس کا اہتمام کیا ہے، اپنے بھائی کو بھی تیار کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب عقیل سے اسی لیے کہا تھا کہ جیسی تیاری میں حسین کے لیے کر رہا ہوں ایسی تیاری میرے بھائی عقیل بھی کریں، اور انہوں نے جناب مسلم کو تیار کیا۔ کربلا وجود میں آنے سے پہلے کربلا کی تیاری کی گئی ہے۔ جناب عقیل نے مسلم تیار کیے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے عباس تیار کیے ہیں۔ جناب عباس کی شجاعت، وفاداری، اطاعت گزاری، جہاد، یہ وہ سارے پیغام ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عظمت مولا عباس کے لیے اتنا کافی ہے کہ جسے فاطمہ اپنی اولاد کہیں گی۔ علی نے پہلے چاہا ہے، فاطمہ محشر میں ملاقات کریں گی، اور مولا عباس کی زیارت میں یہ جملہ آیا ہے کہ لعن اللہ من حال بینی و بینہ،
مولا عباس جو مشق سکینہ لے کر گئے ہیں، یہ بڑا عظیم کام تھا، بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر تھا۔ لعنت ہو اس قوم پر جو مولا عباس کے پانی لینے میں حائل ہوئی ہے۔ یہ لعنت تو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پانی لینے گئے اور ظالموں نے یہ پانی خیام حسینی تک نہیں پہنچنے دیا، تیر برسائے ہیں، تلواریں چلی ہیں، نیزے چلے ہیں، مولا عباس کے شانے جدا کیے گئے ہیں۔ لعنت ہے، ان سب پہ لعنت ہے۔ ایک لعنت اسی زیارت میں اور ہے کہ لعن اللہ من جہلا بحق کا، اس قوم پہ بھی لعنت ہو جو مولا عباس کی عظمت کو نہیں جانتی ہے، جو مولا عباس کے رتبے کو نہیں جانتی ہے، جو مولا عباس کی فضیلت کو نہیں جانتی ہے، اس قوم پر بھی لعنت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے یہ زیارت پڑھ کے یہ بتلا دیا کہ عباس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو امام وقت کا ساتھ دے، جو قربانیاں دے، اس کی معرفت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کو اس کی معرفت کی ضرورت ہے کہ اطاعت امام کیسے کیا ہے، مظاہرہ کیسے کیا ہے، طرفداری کیسے کی ہے، حوصلہ کیسے دیا ہے۔ اہل حرم کے لیے آس تھے، اہل حرم کے لیے امید کا چراغ تھے۔ جب تک مولا عباس کی ذات تھی سب سکون سے سو رہے تھے، اطمینان تھا، ہمارے لشکر میں عباس ہیں، اور ادھر خیام لشکر میں اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ ہماری طرف عباس نہیں ہے۔ یہ خدمت مولا عباس ہے جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا اس قوم پہ بھی لعنت ہے جو مولا عباس کی معرفت نہیں جانتی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کریں، ورنہ لعنت کے ہم بھی مستحق ہوں گے۔ لعنتوں سے بچنے کے لیے معرفت حاصل کرنا اور ہے، اور معرفت مولا عباس دلوں میں ہو وہ اور ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معرفت مولا عباس علیہ السلام کو حاصل کریں اور ان کی راہ پہ چل سکیں۔ 5 شعبان کو ولادت مولا سجاد علیہ السلام ہے اور ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام ہے۔ 7 شعبان کو ولادت جناب قاسم ابن حسن ہے۔ 9 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ ہوا ہے۔ یہ عقیقہ بھی بہت ہی اہم فریضہ ہے، سنت موقدہ کہا گیا ہے۔ موقدہ کا مطلب بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سنت تو کام ہے لیکن سنت موقدہ ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جو بچے پیدا ہوں ان کا عقیقہ کیا جائے، یعنی کہ ان کے سر کے بال مونڈے جائیں اور جو بال ہے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ و خیرات کی جائے، اور ایک جانور جو ہے ذبح کیا جائے اس کی طرف سے، یہ اس کی سلامتی کے لیے ہوگا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اور حدیثوں میں آیا ہے جو پریشانیاں ہم پر آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد ہر انسان پہ ضروری ہے کہ وہ خود اپنا عقیقہ کرے۔ یہ دعائے عقیقہ جو ہے اس میں یہ جملہ آتا ہے کہ یہ جو جانور کے گوشت یہ میرا گوشت ہوگا، اس کی ہڈی میری ہڈی ہوگی، اس کا خون میرا خون ہوگا، اور اس کے بعد اس کی طرف سے جو ہے یہ عقیقہ کیا جاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ 9 شعبان کو ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیقہ کریں۔ جو عقیقہ کر رہا ہے ان کے والدین کو وہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہی ہے نا کہ یہ ان کی طرف سے ہے، اور پھر جب اس کو کر دیا گیا تو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کے والدین کو نہیں کھانا چاہیے، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ سنت ہے کہ دعوت کی جائے، وہی بانٹا جائے۔ اس میں ایک حق جو ہے ان لوگوں کا بھی بنتا ہے جنہوں نے بچے کو پالا پوسا ہے۔ اب تو زمانہ چلا ہی گیا کہ بچوں کی مالش نہیں ہوتی،
دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ پہلے مالش ہوتی تھی تو بچے صحت مند ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے۔ آج یہ سب نہیں ہو رہا ہے تو وہ 2 قدم بھی نہیں چل پاتے۔ تو ایک حق ان کا بھی تھا جو بچوں کی پرورش کرتی تھی، جو مالش کرتی تھی، جسے دایا کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے سب کے حقوق رکھے ہیں، لیکن اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر حق کو پامال کر کے ہی ہم سوچتے ہیں کہ خوشی منا لیں گے۔ نہیں، ہر ایک کا جو حق ہے اس حق کو ادا کریں، اسی میں ہمیں کامیابی ملنے والی ہے، اسی میں نجات ملنے والی ہے، اسی میں خوشحالی ملنے والی ہے۔ خدا ہم سب کو ہر حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، دینداری کا جذبہ پروردگار برقرار فرمائے۔ خدا ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری نماز کو قبول فرمائے، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ آنے والی جو بھی مناسبتیں ہیں ان مناسبتوں میں بڑھ چڑھ کر جشن کرنے کی اور نظر امام کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ جن بندگان خدا نے نظروں کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی تمام حاجات کو قبول فرمائے، اور یہ ذکر امام کے ذریعے سے پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، محبت اہل بیت میں اضافہ فرمائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔